کی بات ہے کہ ایک گاؤں کے قریب ایک سرسبز وادی میں ایک پرانا برگد کا درخت تھا۔ یہ درخت نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا بلکہ اپنے سائے میں رہنے والے مختلف جانداروں کے لیے بھی ایک پناہ گاہ تھی، اور اس درخت کے قریب ایک پراسرار بل تھا جس میں ایک خوبصورت ناگن رہتی تھی۔ اس ناگن کا رنگ چمکدار سنہری تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ دیکھنے والا پلک جھپکنا بھول جاتا۔ ناگن اپنی جگہ پر پرسکون تھی، مگر ایک دن ایک نوجوان شکاری رفیق وادی میں آیا۔ رفیق جوان اور جرأت مند تھا، مگر غرور اور لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی مہارت پر فخر کرتا اور سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر شے کو قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ رفیق نے ایک دن ناگن کو درخت کے قریب دیکھا۔ وہ اس کے حسن اور پراسراریت سے مسحور ہو گیا، لیکن اس کے دل میں خوف کی بجائے لالچ جاگ اٹھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ اس ناگن کو پکڑ لے تو لوگ اس کی بہادری کی تعریف کریں گے اور شاید اسے کوئی انعام بھی مل جائے۔ ناگن نے رفیق کو دیکھا اور اس کی نیت کو بھانپ لیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اے انسان، میں تجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ یہ زمین میری ہے اور میں تیرے معاملات میں دخل نہیں دیتی۔ تو بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ رفیق نے ناگن کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنی چالاکی سے اسے قابو کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن رفیق ناگن کو پکڑنے کے لیے جال لے کر آیا۔ اس نے بڑی مہارت سے جال بچھایا اور ناگن کو پکڑ لیا۔ ناگن بے بس ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ رفیق نے خوش ہو کر کہا، اب میں تجھے لے جاؤں گا اور دنیا کو دکھاؤں گا کہ میں نے تجھے قابو کر لیا۔ ناگن نے مسکراتے ہوئے کہا، اے انسان، تجھے اپنی فتح پر فخر ہے، مگر یاد رکھ، فطرت کے قوانین کو کبھی چیلنج نہ کر۔ ہر مخلوق کی آزادی اس کا حق ہے، اور جب یہ حق چھینا جائے تو قدرت انتقام ضرور لیتی ہے۔ رفیق نے اس بات کو مذاق سمجھا اور ناگن کو لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں پہنچتے ہی رفیق نے لوگوں کو ناگن دکھائی۔ لوگ حیران تھے اور کچھ خوفزدہ بھی، مگر رفیق کی بہادری کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ وہ ناگن کو قید کر کے گاؤں کے چوک میں رکھتا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ مگر پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ ناگن نے قید میں ہوتے ہوئے بھی اپنی اندرونی طاقت کو جمع کیا اور ایک رات رفیق کے قریب پہنچ کر اس سے کہا، اے انسان، میں نے تجھے موقع دیا تھا، مگر تو نے میری بات نہیں مانی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تو میرے درد کا احساس کرے۔ ناگن نے اپنی زہریلی سانس کے ذریعے رفیق کو خوفزدہ کیا۔ رفیق کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ بیمار پڑ گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ یہ قدرت کا انتقام ہے۔ اگر رفیق ناگن کو آزاد کرے اور اپنی غلطی کی معافی مانگے تو شاید وہ بچ جائے۔ رفیق نے اپنی غلطی کا احساس کیا
اور ناگن کو آزاد کر دیا۔ اس نے ناگن سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی لالچ اور غرور میں تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ناگن نے اسے معاف کر دیا اور کہا، زندگی میں دوسروں کی آزادی کا احترام کرنا سیکھو۔ قدرت کے قوانین کو توڑنے کا انجام ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ رفیق نے اس دن کے بعد اپنی زندگی بدل دی۔ وہ نہ صرف دوسروں کی عزت کرنے لگا بلکہ فطرت کے تحفظ کا حامی بن گیا۔ ناگن واپس اپنی وادی میں چلی گئی اور اسے چھوڑنے خود رفیق بھی گیا۔ اس کے بعد کبھی کسی انسان نے اسے نقصان پہنچانے کی جرات نہیں کی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر جاندار کی زندگی اور آزادی کی اہمیت ہے۔ لالچ اور غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ فطرت کا احترام انسان کو سکون اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.